دوستو ابھی تک ہم نے نیچ ریسرچ کو کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح اپنے ویب سائٹ کا جو مین ٹاپک ہے اس کو فائنلائز کریں گے، جس پر ہماری ویب سائٹ ایکچولی بیس کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویب سائٹ کے کانٹینٹ کی مزید کوریج کے لیے اور مزید ویب سائٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے فردر کی ورڈز، اور اس کے لیے ہمیں کی ورڈ ریسرچ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کی ورڈ ریسرچ کا انٹروڈکشن میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے میتھڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کی ورڈز کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور فری میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے گوگل انسٹنٹ، جو کہ گوگل سجیشن بھی جس کو کہتے ہیں، جو کہ فری ٹول ہے اور گوگل کا آفیشیل ٹول ہے، جس کو ہم یوز کرتے ہوئے کی ورڈز فائنڈ کریں گے اور ان کی ورڈز کو اپنے ویب سائٹ کے کنٹینٹ کو انہانس کرنے کے لیے یوز کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کے میتھڈ نمبر 1 کے پریکٹیکل کی طرف۔ تو دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس میں سمپل اور فری گوگل کا ایک ٹول یوز کر رہے ہوں گے، جسے ہم گوگل انسٹنٹ بولتے ہیں یا آپ گوگل سجیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ سمپلی گوگل پہ جائیں گے، google.com پہ جائیں گے، اور یہاں پہ اپنا جو مین کی ورڈ ہے بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ، جو کہ ہم نے ایز اے نیچ سلیکٹ کیا تھا، اس کو یہاں پہ آپ سرچ کر لیں گے۔ یہ سرچ کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اسی کی ورڈ کے ڈفرینٹ ویریشنز کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ہم سمپلی اس کی ورڈ کے اینڈ میں ایک اسپیس دیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسٹ ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ اینڈ ریل کومبو ایک نیا کی ورڈ ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے بیسٹ ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ کومبو ریڈٹ 2022 آن Amazon فار بیک پیکنگ، ایک نیا کی ورڈ ہمارے سامنے آیا ہے فار بیک پیکنگ، اور ریل اینڈ کومبو، جو کہ دو نئے کی ورڈز ہمیں جن کو کہہ سکتے ہیں، یا جن کو ہم ایز اے ٹائٹل یا ایز اے آرٹیکل کا جو مین ٹاپک ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، فار ٹراؤٹ، فار سالٹ واٹر۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ اے سے زی اور 0 سے 9 کے ڈفرینٹ کمبینیشنز یوز کرتے جائیں، لائک میں صرف اے ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید میرے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف کی ورڈز اپیئر ہو گئے ہیں۔ بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ اینڈ ریل کومبو، بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ آسٹریلیا۔ دیکھیں، جو کریٹو بندہ ہوتا ہے وہ انہی کی ورڈ سے آئیڈیاز لیتے ہوئے انہی کے اندر ڈیپ ڈاؤن ڈگ کرتا ہے اور ان میں سے نئے آئیڈیاز کو فیچ کرتا ہے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں گے بیسٹ ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ آسٹریلیا، اب یہاں سے ہم کی ورڈ ریسرچ کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم دوبارہ سے نیچ ریسرچ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آسٹریلیا میں بھی یہ نیچ ہاٹ ہے، تبھی تو یہاں پہ آٹو سجیسٹ میں ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو ہم اس میں بھی ڈیپر ڈیگ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا میں یہ نیش کیسی ہے، اور اگر ہم یو ایس اے کے بجائے آسٹریلیا کو ٹارگٹ کریں تو کیا ہمیں وہاں پہ زیادہ والیوم، لیس کمپٹیشن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ چلیں اب دوبارہ اپنے کی ورڈ ریسرچ پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، بیسٹ ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ ہم نے صرف اے ٹائپ کیا اور اے کے کمبینیشن سے جتنے کی ورڈز ہیں ہمارے سامنے اپیئر ہو گئے۔ بیسٹ آل راؤنڈ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ، موسٹ ڈیوریبل ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ، واٹ آر ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈز یوزڈ فار۔ اچھا، انفارمیشنل کی ورڈز کا جہاں تک آئیڈیا میں نے آپ کو دینا تھا، اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ انفارمیشنل کی ورڈز ہم نے سرچ کرنے تھے، فائنڈ آؤٹ کرنے تھے، وہ بھی ہمیں اسی میتھڈ سے مل جائیں گے۔ واٹ آر ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈز یوزڈ فار، یہ ایک انفارمیشنل کی ورڈ ہے جس میں ویب سائٹ میں ہم اپنی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں اپنی کانٹینٹ کوریج میں۔ اسی طریقے سے میں بی ٹائپ کروں گا، اسی طریقے سے سی ٹائپ کروں گا، ڈی ٹائپ کروں گا۔ اچھا، اب یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا، اب ہم ڈفرینٹ کمبینیشنز ان کی ورڈز کے ان بٹوین بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ میں دیکھوں، اگر میں درمیان میں اے یوز کرتا ہوں یا درمیان میں بی یوز کرتا ہوں، تو یہاں پہ بھی مجھے مزید جو آپشنز ہیں کی ورڈز کے وہ ملیں گے۔ اسی طریقے سے اگر میں اس کے سٹارٹ میں آ جاتا ہوں کی ورڈ کے اور وہاں پہ اسپیس دیتا ہوں اور وہاں پہ اے بی سی ٹائپ کرتا ہوں، تو وہاں بھی مجھے مزید جو کی ورڈز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ ملے گی۔ اس طریقے سے میں اس کو 1 by 1 A to Z 0 to 9 ڈفرینٹ کمبینیشن یوز کرتے ہوئے جو بہترین کی ورڈز میرے سامنے آئیں گے میں ان کو لسٹ ڈاؤن کر لوں گا۔ ڈونٹ وری، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑا ہیکٹک کام ہے اور اس میں ہمارا بہت سارا ٹائم انویسٹ ہو سکتا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا ضائع ہو سکتا ہے، لیکن انویسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں ویسے مارکیٹ میں،
لیکن ایک کروم کی ایکسٹینشن ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہوئے یہ سارا کام آٹومیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ڈیٹا بنا بنایا اپیئر ہو اور ہم اس پہ فلٹر اپلائی کر کے اپنے جو کام کا ڈیٹا ہے اس کو سیپریٹ کر سکیں. سو اس کے لیے ہم ایک کروم کی ایکسٹینشن یوز کریں گے, SEO اسٹیک کی ورڈ ٹول. SEO اسٹیک کی ورڈ فار کروم یوز کر سکتے ہیں, یا صرف SEO اسٹیک کی ورڈ ٹول لکھیں گے تو کروم کی ایکسٹینشن کا لنک آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا. یہاں سے ہم نے پہلے ریزلٹ پہ کلک کرنا ہے. آپ یاد رکھ لیں SEO اسٹیک کی ورڈ ٹول, نیچے اس ویب سائٹ کا URL آپ کے سامنے آ رہا ہوگا seostack.net. ایڈ ٹو کروم پہ کلک کرنا ہے, ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ ہمارے سامنے یہ ایکسٹینشن انسٹال ہو گئی. سو آپ اس سائن پہ کلک کر کے SEO اسٹیک کی ورڈ ٹول کو پن کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہاں پہ اپیئر ہوتی رہے. سو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں, یہ ایک نئے ٹیب کے اندر یہ ٹول اوپن ہو گیا. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر سیڈ کی ورڈ. اس سیڈ کی ورڈ میں اپنی مین نیش یا اپنا مین کی ورڈ ٹائپ کروں گا, بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ. اچھا, وائلڈ کارڈ موڈیفائرز آپ دیکھ لیں, اگر آپ اسٹیرک لگائیں گے تو اسٹیرک کی جگہ ہر چیز وہ اپلائی کر دے گا. اچھا, یہاں پہ A to Z 0 to 9 کوشچن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور پریپوزیشنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر پریپوزیشنز ایڈ نہیں کرتے, ادروائز یہ 3 آپ نے آپشن ضرور ٹک کرنے ہیں. سلیکٹ سورسز صرف گوگل ہی کافی ہے ہمارے لیے. کنٹری, آپ اپنی نیچ کو جس کنٹری میں ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں آپ وہ کنٹری یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. لینگویج ڈیفینیٹلی ہمارا جو ٹارگٹ لینگویج ہے وہ انگلش ہے, تو ہم اس کو انگلش ہی رہنے دیں گے. سو یہاں پہ میں اسٹارٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی ورڈز کو اس نے ایکسٹریکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا, اور یہ سیم وہی کی ورڈز ہوں گے جن کو مینولی ابھی گوگل انسٹنٹ کے تھرو لسٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے. سو آپ یہاں پہ نمبر آف کی ورڈز کی تعداد بھی دیکھ سکتے ہیں, 193 کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کرتا جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کرتا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ کین بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ کے بعد اس نے E لگایا, G لگایا, H لگایا اور I لگایا, اور ان تمام کی ورڈز کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے تھاؤزنڈز, اگر تھاؤزنڈز نہیں تو ہنڈریڈز آف کی ورڈز لسٹ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. سو ابھی ہم اس ٹول کو کمپلیٹ ہونے دیں گے تاکہ ہمارے سامنے تمام ویریشنز کو یوز کرتے ہوئے جو کی ورڈز ہمارے سامنے اپیئر ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں. ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہی ابھی ہم جب مینولی دیکھ رہے تھے تو یہی کی ورڈز ہمارے سامنے آ رہے تھے, بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ اینڈ ریل کومبو, بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ, ریڈٹ 2022, راڈ اینڈ ریل, Amazon, بیک پیکنگ فار بیس, فار ٹراؤٹ, ایٹسٹرا. سو اس ٹول کو آپ نے اس کا جو کام ہے وہ کرنے دینا ہے. جب یہ فنش ہو جائے تو اس کے بعد ہم ان کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ان اے فائل, اس کو CSV فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں, یا اس کو پلین ٹیکسٹ میں بھی ہم ویو کر سکتے ہیں. اچھا, ان کی ورڈز کے ساتھ فردر ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی ہمارے سامنے کی ورڈز تو بہت سارے اپیئر ہو گئے جو کہ پوٹینشلی ہم اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کریں گے. ایز اے مین ٹائٹل بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرٹیکل کا جو مین کی ورڈ ہے جس کو ہم ٹارگٹ کی ورڈ بولتے ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک کی ورڈ ہو, یا ہم بہت سارے کی ورڈز کو اکٹھا کر کے ان میں سے کوئی ایک ٹاپک یا فردر ٹاپکس ایکسٹریکٹ کر لیں. سو 272 کی ورڈز ہمارے سامنے اپیئر ہوئے, جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفارمیشنل کی ورڈز بھی ہیں, کوشچنز بھی ہیں, اور پریپوزیشنز کو یوز کرتے ہوئے کی ورڈز بھی ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں. اب ایکسپورٹ CSV, اگر ہم CSV کالم سپریٹڈ فائل میں اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں گے تو ایکسپورٹ CSV کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو کاما سپریٹڈ ویلیوز میں ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں گے, ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے, تو ہم ایکسپورٹ CSV پہ کلک کر سکتے ہیں. پلین ٹیکسٹ ویو کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے صرف پلین ٹیکسٹ کی فارم میں ڈیٹا آ گیا. ٹیبل ویو کریں گے تو ہمارے سامنے ٹیبل اپیئر ہو گئی. گیٹ والیوم اینڈ CPC ڈیٹا یہ اس کا پریمیم میں موجود ہوگا. ہاں, اگر آپ کے پاس کی ورڈ ایوری ویئر کا جو ہم نے شروع میں یوز کیا تھا اس کا پیڈ پلان موجود ہے تو آپ ان تمام کی ورڈز کا والیوم بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں.
اس کے لیے آپ اس کو ایکسپورٹ CSV کریں, کیورڈ ایوری ویئر کا جو پیڈ پلان ہے اس میں جائیں اور وہاں پہ بلک کیورڈ والیوم چیکر میں جائیں اور ان تمام کیورڈز کو اس میں پٹ کر کے آپ اس کا والیوم بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح آپ کے کریڈٹس بہت زیادہ یوٹیلائز ہوں گے اور ایک ہی گو میں آپ کے 272 کریڈٹس یوٹیلائز ہوں گے. تو اگر آپ اس کا پیڈ پلان یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ بلک کیورڈ کا جو والیوم ہے یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, فی الحال ہم اس کو ایکسپورٹ CSV کر لیں گے اور اس فائل کو اپنے پاس سیو کر لیں گے. فی الحال کے لیے ہم نے اتنا کام کرنا ہے. ہم اگلے میتھڈ میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اور ان میں سے جو کیورڈ کی میپنگ ہے وہ کس طرح کرنی ہے اور اس کو ایک پریکٹیکل فارم میں کس طرح ڈالنا ہے. سو سی یو. ابھی ہم بڑھتے ہیں کیورڈ ریسرچ کے سیکنڈ میتھڈ کی طرف, جو کہ اگین بالکل آسان ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو موز کا ٹول چاہیے اور اگر پریمیم آپ پیکج بائی کر سکیں تو گڈ ہو جائے گا, ورنہ یہ آپ کو جو لمیٹڈ ایکسس دیتا ہے فری میں تو اس سے بھی کام آپ چلا سکتے ہیں. تو اس میں ایکچولی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے پوٹینشیل کمپیٹیٹرز کو سپائی کرنا ہے اور ان کے رینکنگ کی ورڈز کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی موز کے اکاؤنٹ کی. ابھی ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے موز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے کی ورڈ ریسرچ کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں, اور جو ہم نے فرسٹ میتھڈ یوز کیا اس میں مزید کی ورڈز کا ایڈیشن کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ پہلے میتھڈ میں جو ہم نے کی ورڈز ایکسٹریکٹ کیے تھے ان کو فلٹر آؤٹ کرنا ایک پینفل پروسیس ہے اور ایک لینتھی پروسیس ہے, لیکن جو ہم کی ورڈ ابھی فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آلموسٹ وہ کی ورڈز ہوں گے جو کہ آلریڈی جن پر ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے یا پوٹینشیل کمپیٹیٹر ہے وہ رینک کر رہا ہے. ابھی ڈیفینیٹلی ہم اس کی جو کی ورڈ کی میپنگ ہے وہ تو اس پہ بھی ہم نے کرنی ہے, جو کہ ہم فردر آگے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ. تو فی الحال کے لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے موز کے تھرو کی ورڈ ریسرچ کے میتھڈ, جو کہ کی ورڈ ریسرچ کا میتھڈ نمبر 2 ہے, کی طرف, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح موز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور کمپیٹیٹرز کے کی ورڈ جن پہ وہ رینک کر رہے ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور دین اس پہ کی ورڈ میپنگ کرتے ہوئے ان میں سے جو پروفیٹیبل کی ورڈز ہیں یا وہ ایسے کی ورڈز جن پر ہم بھی رینک کر سکتے ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. تو چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. موز کے تھرو کی ورڈ ریسرچ کے لیے ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز کو اور کوشش کرنی ہے کہ جو ویکر کمپیٹیٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور وہ جن کی ورڈز پر رینک کر رہے ہوں ان کی ورڈز کو ہم نے وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کر لینا ہے, اور دین اس کو کی ورڈ میپنگ کے تھرو جو ارریلیونٹ کی ورڈز ہوں گے یا جن کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کرنا یا جو اوور لیپنگ کی ورڈز ہوں گے ان کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے. سو پہلے سٹیپ میں ہم نے گوگل پہ جانا ہے اور اپنی جو مین نش ہے وہ لکھنی ہے. ہم نش ٹارگٹ کر رہے تھے بیسٹ ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ. سو اس میں ہم سرپ کا جو پہلا پیج ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلی ویب سائٹ DA32 ہے 5311. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پیج پر جو 3rd نمبر پر ویب سائٹ ہے اس کا DA11 ہے. اب ہم دوسرے مرحلے میں یہ بھی ساتھ دیکھیں گے کہ کیا اس ویب سائٹ پر کوئی ٹریفک بھی ہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اگر اس ویب سائٹ پر ٹریفک 0 ہے تو پھر ہماری ریسرچ کا یا اس کے کی ورڈز کو سلیکٹ کرنے کا یا اس کے کی ورڈز کو ایکسپلور کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا. سو پہلے سٹیپ میں ہم نے اگر ٹریفک دیکھنی ہو تو ہم اس کے لیے 2 میتھڈ یوز کر سکتے ہیں, 2 ڈفرینٹ ٹولز یوز کر سکتے ہیں. پہلا SEMrush کا فری اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم نے SEO کو ایک کے ساتھ لنک کیا تھا, اور اس سے ہم ٹریفک کا آئیڈیا لے سکتے ہیں. اور سیکنڈ سملر ویب کو بھی یوز کر سکتے ہیں. سملر ویب ایک انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ ہے جو کہ ویب سائٹس کی ٹریفک کو میئر کرتا ہے اور آڈینس کو وہ شو کرواتا ہے. لیکن جو اسمال ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کی ٹریفک بہت کم ہوتی ہے ان کا ڈیٹا سملر ویب کے پاس یوزلی نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ہم SEMrush سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں. اچھا, اس کام کے لیے ہم SEO Quake میں جائیں گے. سو اس کام کے لیے ہم SEO Quake کا سہارا لیں گے. سو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, اور ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد ہم SEO Quake کے ٹیب پہ جاتے ہیں اور ٹریفک انالیٹکس کے پیج پہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 8.72K وزٹرز, مطلب 8,000 سے زیادہ وزٹرز یہ ویب سائٹ لے رہی ہے, اور اس کا DA11 ہے.
سو یہ بالکل ایگزیکٹ ایک اچھی ویب سائٹ ہے جو کہ ہمارا پوٹینشیل کمپیٹیٹر ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ جن کی ورڈز پر رینک کر رہا ہے ہم ان کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کریں تو یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے. سو اب ہم اس ویب سائٹ کے جو URL ہے اس کو کاپی کریں گے اور دین ہم جائیں گے موز میں. سو موز پرو میں آنے کے بعد ہم کلک کریں گے ایکسپلور بائی سائٹ، اور یہاں پہ ہم نے جس ویب سائٹ کا URL کاپی کیا تھا اس کو یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیں گے. اچھا یاد رہے کہ جب ہم URL پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ایگزیکٹ پیج کا آپشن آ جاتا ہے. اس کو ہم نے روٹ ڈومین یا سب ڈومین بھی کر دیں تو دیٹس فائن، ایگزیکٹ پیج آپ نے نہیں رکھنا. سو روٹ ڈومین کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اینالائز پہ کلک کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ 272 کی ورڈز پر رینک کر رہی ہے، جن میں سے 8 کی ورڈز ایسے ہیں جن پہ یہ ٹاپ 3 پوزیشن میں ہے، اور 42 کی ورڈز ایسے ہیں جن میں یہ ٹاپ 10 میں ہے. سو ہم ان کے ٹاپ رینکنگ کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کریں گے اور یہاں سے سی آل رینکنگ کی ورڈز پر کلک کر کے یہ جن جن کی ورڈز پہ رینک کر رہی ہے اس کو ہم اینالائز کریں گے. اچھا یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی ورڈز پر یہ ٹاپ 10 میں ہے صرف وہی کی ورڈز ایکسٹریکٹ کر لیں، یا جن کی ورڈز کی ڈیفیکلٹی ایک خاص لمٹ میں ہے لائک 1 to 20 ہے یا 1 to 30 ہے وہ بھی ہم رینج سلیکٹ کر سکتے ہیں. خیر 50 ایسے کی ورڈز ہیں جن پر یہ ویب سائٹ رینک کر رہی ہے اور ٹاپ 10 میں رینک کر رہی ہے. سب سے پہلا ہے کین یو فلائی فش ان اے لیک، جس میں یہ ویب سائٹ نمبر 1 پہ ہے، جس کی ڈیفیکلٹی صرف 14 ہے، اور اس کا منتھلی والیوم ڈیفینیٹلی ہم نے کی ورڈ ایوری ویئر میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جب مین نش کا انالائز کر لیا کی ورڈ والیوم تو پھر ہمیں ہر کی ورڈ کے والیوم کو دیکھنے کی انالائز کرنے کی ضرورت ایسا ہے نہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ بہت سیف سائڈ پہ چلنا چاہتے ہیں اور بڑی پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہر کی ورڈ کا والیوم بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا کین یو فلائی فش ان اے لیک، اس کا والیوم 140 ہے. سو افیلیٹ کی ورڈز اور ایسے کی ورڈ جو USA میں رینک ہو رہے ہوں اور وہ مین نش نہ ہو، سب کی ورڈز ہوں، تو وہ اگر ان کا والیوم کم بھی ہو تو ہم نے ان کو بھی کنسیڈر ضرور کرنا ہے. اچھا ساتھ ہی ہے وین ٹو فلائی فش، فلیش لائٹ فشنگ فلیش لائٹ. تو اس طرح کے ڈیفرنٹ کی ورڈز پر یہ ویب سائٹ رینک کر رہی ہے. ہم ان تمام کی ورڈز کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور اس کو ایک لسٹ میں ایک شیٹ میں ڈال لیں گے. اس کے ساتھ ہم مزید کی ورڈز کو ہم اپنی مین نش پہ جائیں گے اور ایسی مزید ویب سائٹ دیکھیں گے جن کا جو موز کا DA ہے وہ لو ہو، زیادہ نہ ہو، اور ان کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے. ابھی ہمارے سامنے ایک اور ویب سائٹ بھی آئی bcfishingjournal.com. اس کا DA بھی 17 ہے اور اس کے وزٹرز بھی 10,000 سے زیادہ ہیں اکارڈنگ ٹو سیمرچ. تو ہم اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے ڈفرینٹ ٹاپ پہ جو ویب سائٹس موجود ہیں ان میں سے جو لو DA والی ویب سائٹ ہوں، لو DA کی اب کوئی قید نہیں ہے جب ہم کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہیں. DA کو ہم نے بہت زیادہ تھوڑا سا اسٹرکٹ رہنا تھا جب ہم نیچ ریسرچ کر رہے تھے، لیکن جب ہم کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہوں تو DA پہ ہم نے بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہونا. اگر 40 تک چلا جاتا ہے، 50 تک چلا جاتا ہے پھر بھی فائن ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ایگزیکٹ ہماری ہی نیچ کو ٹارگٹ کر رہا ہو جس کو ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بہت ضروری ہے. تو ہم ان کو اسی طریقے سے موز سے گزاریں گے اور ان کے جن کن کی ورڈز پر وہ رینک کر رہے ہیں ان کو اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے. سو ہمارے پاس ایک لسٹ مینٹین ہو جائے گی، یا گوگل شیٹ میں آپ لسٹ مینٹین کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ایکسپورٹ CSV پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. یہی ویب سائٹ کو ریورس انجینئر کرنا اور جن کی ورڈ پر وہ رینک کر رہی ہے ان کی ورڈز کو ایکسپلور کرنا اور اس فائل کو اپنے پاس سیو کرتے جانا، اور ان کی ورڈز کو ہم نے کمبائن ایک فیوچر میں جا کے کرنا ہے. سو ابھی فی الحال ہم ان کو لسٹ ڈاؤن کریں گے. زیادہ سے زیادہ کی ورڈز ہمارے پاس لسٹ ڈاؤن ہوں گے، لیکن ان کی ریلیونسی ہماری مین نیچ سے ضرور ہونی چاہیے. ادروائز جو بالکل ارریلیونٹ ہوں گے ہم نے ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے، لیکن اگلے مرحلے میں. فی الحال کے لیے میں ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے گوگل میں اپنی مین نیچ کو سرچ کرنا ہے. ٹاپ جو پہلا سرچ انجن ریزلٹ پیج ہے وہاں پہ جو لویسٹ DA کی ویب سائٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، اور ان میں سے بھی ان ویب سائٹس کو ایکسپلور کرنا ہے جن پہ کچھ ٹریفک ہو اور ان کا
جو URL کاپی کر کے ہم نے موز میں سائٹ ایکسپلورر میں ڈالنا ہے اور یہاں سے ہم جن کی ورڈ پر وہ ویب سائٹ ٹاپ 10 میں رینک کر رہی ہے ان کی ورڈز کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. یہی میتھڈ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے فار ایوری ویب سائٹ جس کا DA کم ہو اور وہ ہمارا پوٹینشیل کمپیٹیٹر ہو. سو فی الحال کے لیے اتنا ہی. آگے ہم انشاءاللہ ایک اور میتھڈ بھی ٹرائی کریں گے کی ورڈ ریسرچ کا, اور اس کے بعد کی ورڈ میپنگ میں ہم نے دیکھیں گے کہ کس طرح اس ڈیٹا کو ہم نے ریفائن کرنا ہے اور اس میں سے وہ ڈیٹا ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو کہ ایکچوئل ہمارے کام آ سکے. سی یو. تو دوستو اب آتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کے میتھڈ 3 کی طرف, جو کہ میرا پرسنل فیوریٹ میتھڈ ہے, کیونکہ اس میں میرا پرسنل اندر جو فیوریٹ ٹول آپ کہہ سکتے ہیں وہ یوز ہوتا ہے, جس کا نام ہے ahrefs.com. ahrefs کو یوز کرتے ہوئے ہم کی ورڈ ریسرچ کریں گے. اور ahrefs میرا پرسنل فیوریٹ ہے کیوں, یہ شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں, کیونکہ ahrefs کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا موجود ہے اور یہ بہت زیادہ کرالنگ کرتا ہے پورے انٹرنیٹ کو. سو جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اور اتنا ہی بہتر وہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیسیجن لے سکتا ہے اور ایکوریسی کو انشور کر سکتا ہے. سو ہم یوز کریں گے ahrefs کو. اب اس کو میں نے میتھڈ 3 کیوں رکھا, کیونکہ ahrefs فری میں اویلیبل ہے نہیں اور اس کا پیڈ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. تو دیٹس وائی ہم آپ کو جو میتھڈز فری میں کیے جا سکتے ہیں وہ ہم نے پہلے آپ کو سکھائے, اور اب پیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس ahrefs کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنے کی ورڈ ریسرچ کو ایک نیکسٹ اسٹیپ اور نیکسٹ لیول تک لے کے جا سکتے ہیں, جس کا میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کس طرح ahrefs کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس میتھڈ کو میں فردر 2 میتھڈ میں ڈیوائڈ کروں گا, لیکن ٹول ہم ایک یوز کر رہے ہوں گے ahrefs.com. لیکن یاد رہے اس کا پیڈ اکاؤنٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. بہت سارے لوگ گروپ بائی بھی کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن کوشش کرنے کہ آپ اس کا پیڈ ورژن لے لیں اور وہی بہتر ہے. تو اگر آپ ahrefs افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ کی ورڈ ریسرچ کا میتھڈ آپ لوگوں کے لیے. تو چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. کی ورڈ ریسرچ میتھڈ 3. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ahrefs میرا فیوریٹ ٹول ہے, اور فیوریٹ ٹول کیوں ہے, کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے. تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس آف ahrefs لائیو انڈیکس, تقریباً 404 بلین پیجز ahrefs کے پاس انڈیکسڈ ہیں اور 6.24 بلینز پیجز یہ ڈیلی کرال کرتا ہے. خیر یہ تو ایک سائڈ پہ ایک فیکٹ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. سو آپ نے آنا ہے ahrefs میں لاگ ان کرنا ہے. ahrefs میں لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے ٹاپ مینیو سے سائٹ ایکسپلورر پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ پیج اپیئر ہو جائے گا. سو یہاں پہ آپ نے سیم وہی کام کرنا ہے جو ابھی ہم نے موز کے ساتھ کیا تھا, کہ ہم نے اپنے نیش کو, اپنے مین کی ورڈ کو گوگل کرنا ہے, اور جو اس میں سے لو DA والی ویب سائٹ ہوں اس کا URL جس طرح ہم نے موز میں پیسٹ کیا تھا ہم نے ahrefs میں پیسٹ کرنا ہے. سو یہاں سے ہم نے کاپی کیا, سائٹ ایکسپلورر میں پیسٹ کیا اور یہاں پہ سرچ پہ کلک کر دیا. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.5 آرگینک کی ورڈز ایسے ہیں جن پر یہ ویب سائٹ رینک کر رہی ہے. سو آرگینک کی ورڈز پہ میں کلک کروں گا. یہاں سے آپ پوزیشن کا جو فلٹر ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. 1 to 10 اپلائی کر دیں اور آپ کے پاس تقریباً 214 سے کچھ زیادہ کی ورڈز رہ گئے ہیں. اگر آپ یہ پوزیشن کا فلٹر اپلائی نہ بھی کریں, جن کی ورڈز پر یہ ویب سائٹ ٹاپ پہ رینک نہیں کر رہی, لو رینک کر رہی ہے, تو ہم ان کو بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں, کیونکہ ہم نے ان کو بھی کور کرنا ہے. ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہماری میکسیمم کانٹینٹ کوریج ہو, ہم اپنی ویب سائٹ کو ٹاپیکل اتھارٹی بنائیں کہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پر ہماری ویب سائٹ فل اتھارٹی ہو, تاکہ گوگل اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہماری ویب سائٹ پر وزٹرز بھیجنا چاہے تو ہماری ویب سائٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہوگی. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ایک ایسی شاپ جو کہ ایک اسپیسیفک آئٹم میں پاپولر ہوتی ہے, تو اس پہ لوگ تبھی جاتے ہیں جب ان کو اس بات کی تسلی ہو کہ ہمیں جس چیز کی ہمیں نیڈ ہے وہ ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی. تو سیم اسی طرح ٹاپیکل اتھارٹی بھی ایک ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہر چیز ہو اور ہم اس ٹاپک پر اتھارٹی ہوں. سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 214 کی ورڈز ہیں جو کہ USA میں رینک ہیں,
اور ان پر یہ ویب سائٹ ٹاپ 10 میں رینکڈ ہے. ہم اس ٹاپ 10 کو ٹاپ 50 بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کی ورڈز کی تعداد مزید بڑھ جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1200 کی ورڈز ایسے ہیں جن پر یہ ویب سائٹ ٹاپ 50 میں رینک کر رہی ہے. فلائی فشنگ جیکٹ. سو ہم اس کو ایک سیکنڈ کے لیے گوگل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا والیوم کیا ہے. 880 اس کا والیوم ہے پر منتھ. سو یہ ایک اچھی آپ کہہ دیں کہ ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم اپنی ویب سائٹ میں ضرور ٹارگٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یو ایس اے کی مارکیٹ ہو اور 880 کا والیوم ہو تو ایسے کی ورڈ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. سو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ, کولیپسیبل فشنگ راڈ, فشنگ جیکٹ, ریئلی نیڈ فلائی. سو اس طرح کے ڈفرینٹ کی ورڈز کو آپ نے, جیسے ہم نے موز کو یوز کرتے ہوئے ان کو انلسٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ تقریباً 200 سم تھنگ کی ورڈز تھے, جبکہ یہاں پہ ان کی ورڈز کی تعداد کہیں زیادہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے جو ٹاپ پوزیشن ہے 1 to 50 رکھی ہے اور وہاں پہ ہم نے ٹاپ 10 رکھا تھا, ڈیفینیٹلی یہ تعداد بڑھ جائے گی. لیکن Ahrefs کے پاس ڈیٹا obviously زیادہ ہے. اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں Ahrefs تو ہمیں Ahrefs ہی یوز کرنا چاہیے. سو ہم ان کی ورڈز کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس پہ مزید فلٹرز اپلائی کریں, ہم ان کو کیوریشن کریں ان کی, اور ان میں سے جو ریڈنڈنٹ کی ورڈز ہیں جو کہ اوور لیپ کر رہے ہیں, جو کہ ایک ہی آرٹیکل کے اندر ایک ہی ٹاپک کے اندر کور ہو سکتے ہیں, ان کو ہم ایک ہی گروپ میں انکلوڈ کریں اور باقیوں کو ہم اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیں. سو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھرڈ میتھڈ ہے کی ورڈ ریسرچ کا, ہم اس کو فردر 2 اسٹیپس میں یا 2 میتھڈز میں ڈیوائڈ کریں گے, جس میں سے پہلا میتھڈ تو یہ تھا کہ آپ نے سائٹ ایکسپلورر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ایگزیکٹ کمپیٹیٹرز ہیں یا پوٹینشیل کمپیٹیٹرز ہیں ان کا ڈیٹا, ان کے کی ورڈز کو انالائز کرنا ہے اور ان میں سے جو بیسٹ کی ورڈز ہیں ان کو اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کر لینا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا موسٹ فیوریٹ ایک میتھڈ ہے جس کو میں یوز کرتا ہوں اپنی کی ورڈ ریسرچ کو انہینس کرنے کے لیے اور نیکسٹ لیول پر لے جانے کے لیے. اچھا جی, اب اسی میتھڈ کا ایک آپ سب میتھڈ کہہ سکتے ہیں, سب میتھڈ 2 کہہ سکتے ہیں, جو کہ ہے کی ورڈز ایکسپلورر. ہم جائیں گے کی ورڈز ایکسپلورر میں اور ہم اپنی جو مین نش ہے بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ, اس کو ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو سرچ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی ورڈ آئیڈیاز میرے سامنے آ گئے. بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ, بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ 2020. اچھا, کچھ کی ورڈز کے ساتھ آپ کو ایئر لگا ہوا نظر آئے گا, اور یہ ایئر وہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت پہلے گزر چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایئر میں یہ والی جو ٹرم تھی بہت پاپولر تھی, تو آپ اس ٹرم کو یوز کرتے ہوئے کرنٹ ایئر آگے پٹ کر سکتے ہیں, ایون اگر وہ ایئر ابھی نہ آیا ہو. لیٹ سپوز اگر 2024 کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں اور ہم 2023 میں اس وقت موجود ہیں, نومبر یا اکتوبر 2023 میں موجود ہیں, تو ہم اپنی ویب سائٹ کے ٹائٹل میں 2023 یا 2024 کو بھی کور کر سکتے ہیں, جو کہ ایئر ابھی آیا ہی نہیں. ہم اس کی ایڈوانس میں سمجھ لیں کہ ایک تیاری کر سکتے ہیں کہ جب 2024 آئے تو ہماری ویب سائٹ اس اسپیسیفک ایئر کے ساتھ کی ورڈ پر ٹاپ پہ رینک کر رہی ہو. تو یہ ایک پوری ٹیکنیک ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں فار ایڈوانس رینکنگ. خیر, یہ تو ایک سائڈ پہ بات تھی. آپ کوشچنز, آپ کے انفارمیشنل کی ورڈز ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہ بھی آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں. وٹ از دا بیسٹ ٹیلیسکوپنگ فشنگ راڈ, وچ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ از بیسٹ. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ جن کوشچنز کو آپ کور کر رہے ہوں ان کوشچنز پر ٹریفک بھی ہونی چاہیے, ان کا کی ورڈ کا والیوم بھی ہونا چاہیے, اور کوشش کریں کہ وہ لو کمپٹیشن کی ورڈز ہوں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے انفارمیشنل کی ورڈز کو جن کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بس ایسے ہی پیجز بس پڑے رہیں, ان پہ ٹریفک نہ ہو, orphan سے پیجز نہ ہو, ان پہ بھی ٹریفک ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ایک بیلنس, ایک ریشو برقرار رہے کہ ہماری ویب سائٹ پر ٹریفک سپریڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ میچنگ ٹرمز پہ بھی کلک کر کے مزید آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ بیسٹ ٹیلیسکوپک فشنگ راڈ, ریل کومبو, آلموسٹ سیم کی ورڈز ہیں جو آپ ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ دیکھ چکے ہوں گے. جب ہم نے گوگل انسٹنٹ والا میتھڈ یوز کیا تھا تب بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں, اور اب ہم جب Ahrefs کا
कीवर्ड एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारे सामने बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज मौजूद हैं. सो 38 कीवर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं. आप डिफरेंट यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकते हैं. लोएस्ट केडी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं. वॉल्यूम की बेस पर फिल्टर कर सकते हैं. ग्लोबल वॉल्यूम, ट्रैफिक में कितना पोटेंशियल है उसकी बेस पर आप फिल्टर कर सकते हैं. सर्प के फीचर्स के टॉप पे एड्स, ऐसे कीवर्ड्स हम अलग कर सकते हैं जिनके टॉप पे एड्स आ रहे हो. अच्छा, एक और भी आपको एक साइड का आइडिया देता जाऊं कि अगर उन कीवर्ड्स को हम एक्सट्रैक्ट करें जिनके टॉप पे एड्स आ रहे हो तो हम इससे ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं या एक आइडिया ले सकते हैं कि जरूर उन कीवर्ड्स पर ई कॉमर्स हो रही होगी. तो अगर आपको एक साइड पे एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे जिनके टॉप पे एड्स आ रहे हो तो नॉर्मली वो ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिन पे कंपनी स्पेंडिंग कर रही हैं. और ये भी बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसपे जो सेल आउट होती हो, जिसपे लोग बाइंग एंड सेलिंग होती हो. तो ये आपको एक साइड पे एक आइडिया दिया है कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो इस आइडिया को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. खैर, इंक्लूड सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को आपके सामने लाएगा जिन पे एक स्पेसिफिक वर्ड मौजूद हो या स्पेसिफिक वर्ड्स मौजूद हो. सो इस तरीके से हम रिलेटेड टर्म्स को भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमारी जो मेन निश है उसके जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या है. कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड अभी हमने देखा था, बेस्ट कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड, टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, डेवा फिशिंग रॉड, कॉम्पैक्ट फिशिंग रॉड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इस तरीके से आपने यहां से आपको जो रिलेटेड कीवर्ड्स मिले, रिडंडेंट ना हो, रिपीट ना हो, उनको आपने अपने पास एक फाइल में, जो कि एक्सेल की फाइल हो सकती है, उसमें नोट डाउन करते जाएं. नेक्स्ट मरहले में हम उस कीवर्ड की फाइल को फिल्टर आउट करेंगे, रिडंडेंट डेटा रिमूव करेंगे और उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हमारे लिए हो सकते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने लिए यूज करेंगे. सी यू. एफिलिएट मार्केटिंग में जितनी इंपॉर्टेंस हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स की है उतनी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की है. तो बेसिकली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते क्या हैं? हम जब बेस्ट लगा के या एंड में रिव्यू लगा के कोई आर्टिकल लिखते हैं और उसका टॉपिक होता है बेसिकली रिसर्च की गई प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू, कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ की और उसके बारे में हमारी ये राय है, ये कमर्शियल कीवर्ड्स आप कह सकते हैं इनको. और जिनका एंड रिजल्ट ये होता है कि हम उसके थ्रू चाहते हैं कि हमारे विजिटर कोई ना कोई एक्शन लें, या तो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके चीज़ बाय करें, या हम जिस भी उनको एंड एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म करें. वो ये भी हो सकता है कि वो लिंक पे क्लिक करके कोई फॉर्म फिल करें, वो लिंक पे क्लिक करके कुछ डाउनलोड करें, या नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेजोन वाले मामले में हम ये चाह रहे होते हैं कि वो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट बाय करें. सो हमारी वेबसाइट सिर्फ इन कीवर्ड्स पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए. उसके साथ साथ हमें जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पर उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने यूजर्स को. जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड की, तो बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड के साथ साथ हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि हाउ टू यूज बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड या हाउ टू यूज टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड, या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशनल जिसकी इंटेंट हो, जिसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देनी हो या उनको गाइड करना हो या जिसमें कोई ट्यूटोरियल देना हो, वो वाले कीवर्ड्स भी हमने अपनी वेबसाइट में कवर करने हैं और उस पर पूरा एक आर्टिकल लिखना है, ताकि जहाँ पे हम लोगों को ये बता रहे हैं कि उस प्रोडक्ट में से जिनको हमने रिव्यू किया बेस्ट कौन सी है, साथ साथ ये भी बताएं कि उनको यूज़ किस तरह करना है, या उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड बनाई कैसे जाती है, या उसको इस्तेमाल कैसे करना है, या वो किन कंडीशन में इस्तेमाल हो सकती है. तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं और उनको भी हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है. और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स और कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की जो रेशो है तकरीबन 50-50 रहे तो बेहतर है. इसके अलावा जो नॉर्मली एफिलिएट मार्केटर्स एक मिस्टेक करते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि उनकी वेबसाइट को हिट लग गई, गूगल अपडेट लग गई, तो वो ये करते हैं कि जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा
ڈرائی یا ایسے کی ورڈ سلیکٹ کرتے ہیں جن میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے یا ان کا بالکل سرچ والیوم نہیں ہوتا اور وہ ان کے جو پیجز ہیں ان پر ٹریفک ایکچولی نہیں آتی. تو آپ نے یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ ان کو ایکولی امپورٹنس دینی ہے جیسے آپ نے اپنے کمرشل کی ورڈز کو امپورٹنس دی تھی, تاکہ اس پہ بھی آپ کی ٹریفک بھی آئے, اس پہ بھی آپ اپنی آف پیج ایس ای او جو ہم لرن کریں گے وہ بھی پرفارم کر سکیں اور اس کی ایکولی امپورٹنس ہونی چاہیے تاکہ گوگل اپڈیٹ کے اس والے معاملے سے آپ بچ سکیں. سو انفارمیشنل کی ورڈز فائنڈ آؤٹ کیسے کرنے ہیں, ہم نے جتنے بھی 3 طریقے ابھی ہم نے کی ورڈ ریسرچ کے ایکسپلور کیے ان تمام میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کمپیٹیٹرز سے بھی ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ وہ کن انفارمیشنل کی ورڈ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہم AHREFs کو یوز کرتے ہوئے میچنگ کی ورڈز میں کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان میں سے انفارمیشنل انٹینٹ والے جو کی ورڈز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کر کے ان کو کیوریٹ کر کے ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر. اور ریمائنڈ کروا دوں کہ اس کی جو ریشو ہے وہ 40-60 یا 50-50 ہو تو بہتر ہی ہوگا. سو آپ نے انفارمیشنل کی ورڈز کو یوز ضرور کرنا ہے اور انٹر لنکنگ پراپرلی کرنی ہے. ہم ورڈ پریس کے جب لیکچرز آئیں گے یا جس آن پیج کے لیکچرز آئیں گے ہم اس میں پراپرلی سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے انٹر لنکنگ کرنی ہے. لیکن یہ بات میں ابھی آپ کو اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ آپ کو کی ورڈز کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ بنانا آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹاپیکل جو اتھارٹی کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ویب سائٹ کو بنا سکیں کہ آپ کی کی ورڈ سے ریلیٹڈ, آپ کی نیچ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو اور ریلیونٹ ہو آپ کی نیچ سے ریلیٹڈ تو ہر چیز آپ کی ویب سائٹ پہ کور ہونی چاہیے. تھینک یو.